महंगाई का इम्पैक्ट कौन से तबके को हुआ है? तनख्वाहदार तबके को। तनख्वाहदार तबका बदकिस्मती से जिनकी सैलरीज हैं, जैसे जैसे महंगाई हुई है ये मुतासर हुआ। लेकिन मैं आपको दूसरी तरफ ये बता दूं कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अल्लाह का करम है कि हमारी ग्रोथ रेट बढ़ी है, इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। हमारी इंडस्ट्री क्योंकि सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर रही है, मज़दूरों के हालात बेहतर हुए हैं, किसानों का सबसे जो आधी आबादी हमारी देहात में रहती है, कभी किसानों के पास इतना पैसा नहीं आया। उनकी जो इनकम है हम देख 73% उनकी इनकम के अंदर उनकी आमदनी में इजाफा हुआ है, क्योंकि जो 4 बड़ी फसलें हैं वो रिकॉर्ड हुई हैं, उनको कीमत भी रिकॉर्ड मिली है। तो वो जो पैसा गया है जो देहात के अंदर वो 1400 अरब रुपया गया है मज़ीद इजाफी। उसकी वजह से वहाँ इतना बुरे हालात नहीं हैं। मज़दूरों के टेक्सटाइल के लेबर नहीं मिलती, स्किल्ड लेबर नहीं मिल रही, उनकी तनख्वाहें 40 से 60% बढ़ गई हैं। कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स रिकॉर्ड है। इस वक्त कंस्ट्रक्शन के अंदर जो बूम आई है, जो कंस्ट्रक्शन के अंदर, उसके अंदर कई जगह मजदूर नहीं मिल रहे, उनकी भी तनख्वाहें ऊपर गई हैं। सिर्फ जो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है और जो हमने अभी ठीक करना है वो है हमारा तनख्वाहदार तबका, उनको इस वक्त मुश्किल में है। और मैं आपको ये आखिर में ये कह दूं कि हमारी अब पूरी कोशिश है, जैसे जैसे हमारी अल्लाह का शुक्र है टैक्स कलेक्शन बढ़ती जा रही है, हमारी पूरी कोशिश है कि हम जैसे जैसे पैसे बढ़ें अपने एहसास राशन के अंदर भी इजाफा करें, इस तबके को जो तनख्वाहदार है इसकी मदद करने के लिए। और इंशाल्लाह जो हमारी लोअर मिडिल क्लास है, जो सरकारी नौकर भी है, इनकी भी मदद करें। इसके लिए थोड़ा आपको सब्र चाहिए होगा। लेकिन मैं फिर से ये कहता हूँ कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। इस वक्त अगर दुनिया में उठा के देखें, हर जगह ये मसला आया हुआ है महंगाई का। वज़ीर आज़म साहब, इससे मिलता जुलता एक सवाल आया कि अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में इतना ज़्यादा प्रॉफिट है तो वो अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ा रहे। जी ये बिल्कुल ठीक है। मैंने भी उनको अपील की हुई है कि कॉर्पोरेट में रिकॉर्ड प्रॉफिट आए हैं। मैं देख रहा था कॉर्पोरेट प्रॉफिट 980 अरब रुपए के हुए हैं। और मैं फिर आज अपील कर रहा हूँ और मैं इनको बुला के भी बड़े इंडस्ट्रीज को कहूँगा कि आपको मदद करनी चाहिए। आप अपने जो मज़दूर हैं, जो आपके काम कर रहे हैं, इनके लिए इनकी तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए, क्योंकि आपके ऐसे तो नफ़े कभी हुए ही नहीं हैं जो आपके पास आ रहे हैं। तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इनकी भी तनख्वाहें बढ़ाएं। 051-922-4900 अगले कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बात कीजिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से। जी मेरा नाम नाइला गिलानी है और मेरा ताल्लुक लाहौर से। खान साहब, मेरे पास एक छोटा सा सवाल है और एक बहुत अहम तजवीज़। दानिशवरों की ही आरा अहम नहीं होती, आम आवाम की राय का भी एहतराम करना चाहिए और उसे सुनना चाहिए। तो प्लीज़ ज़रा मेरा क्वेश्चन भी सुनिएगा और मेरी तजवीज़ भी। सवाल तो मेरा हेल्थ कार्ड के बारे में है कि ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और वक्त ये साबित करेगा कि हेल्थ कार्ड पाकिस्तान के सेहत के शोबे में एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा करेगा। लेकिन सर मसला जो आपने अभी, आपका मैं जवाब भी सुन रही थी, लोगों में शऊर नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। आपके इतने बड़े बड़े इनिशिएटिव्स हैं, एहसास, हेल्थ कार्ड और ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वाला भी, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। ये महंगाई का सबको पता है, लेकिन इस महंगाई को कम करने के लिए जो आप, यानी एक हेल्थ कार्ड एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसे इस्तेमाल करके आम आदमी की जो जेब से सेहत का खर्चा था वो कम हो रहा है ना, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। और हर इंसान की एक्सेस में है, हर इंसान के पास है, ये उनको नहीं मालूम। और सर देखिए, ये बहुत बड़ा, मुझे आपकी मीडिया टीम के लिए कहना पड़ेगा कि अगर 4 पुल और 4 सड़कें बना के शहबाज शरीफ पंजाब का हीरो बन सकता है और एक स्टैब्लिश हीरो फिर हीरो बन रहा है, तो सर आई एम सॉरी टू से बट इट्स अ ह्यूज फेलियर ऑन बिहाफ ऑफ योर मीडिया टीम। वो क्या कह रही है, क्यों नहीं बताती है आवाम को कि आपके पॉजिटिव इमेज क्या है, आप क्या अच्छे इकदाम जो कर रहे हैं, उसका क्या फायदा है आवाम को? आवाम क्यों पीटीआई की गवर्नमेंट को गालियां दे रही है? जी शुक्रिया। देखें, एक मेरा ईमान है कि थोड़ी देर के लिए आप सबको पागल बना सकते हैं और ज़्यादा देर के लिए सिर्फ थोड़े से लोगों को आप पागल बना सकते हैं, लेकिन सारा वक्त आप सबको पागल नहीं बना सकते। हुआ ये है कि जब से हमारी हुकूमत आई है 4 क्राइसिस हमारे सामने आए हैं।
سب سے بڑا کرائسس کہ پاکستان بینکرپٹ تھا. ہمارے پاس پیسے نہیں تھے باہر کی جو ہم نے قرضے لیے ہوئے تھے ان کی قسطیں وہ ادا کرنے کے لیے. ہمارے سب سے کم جو ریزروز آپ کے ہوتے ہیں نا فورن ایکسچینج ڈالر ریزروز وہ سب سے کم تھے, اور وہ اتنے نہیں تھے کہ ہم اپنی اوبلیگیشن جو باہر ہم نے جو قرضے لیے ہوئے تھے یا جو قسطیں دینی تھی ہمارے پاس وہ نہیں تھے, ڈیفالٹ کے قریب تھے. دوسری چیز ہمارا جو خسارہ تھا فسکل ڈیفیسٹ وہ بھی تاریخی تھا. پھر بجلی کے آخری سال صرف بجلی کی جو سرکولر ڈیٹ تھی یعنی جو بجلی کا وہ 480 ارب روپیہ تھا. سو یہ ساری چیزیں ہمیں ملیں اور وہ شروع کا صرف اور صرف جو ہمارا وقت تھا کہ ملک کو سٹیبلائز کریں, کسی طرح کے بالکل ہی ملک بیٹھ نہ جائے, وہ ہم نے کیا کامیابی سے. اور پھر کرونا آ گیا اور وہ آپ کے سامنے ہے کرونا. وہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں 100 سال میں یہ سب سے بڑا دنیا کا کرائسس جس کو پینڈیمک کہتے ہیں, یہ دنیا کا 100 سال میں سب سے بڑا کرائسس آیا. اس کے بعد یہ آ گیا ویو, یہ جو میں ابھی بات کر رہا ہوں, یہ دنیا میں جو مہنگائی آئی ہے یہ کرونا کی وجہ سے سپلائی شارٹیجز ہوئی یعنی کہ چیزیں بند ہو گئیں دنیا میں. جب چیزوں کی کمی ہوئی وہ چیزوں کی قیمتیں اوپر چلی گئیں. تو یہ جو میں آج ساری دنیا میں مہنگائی آئی ہوئی ہے, آپ قزاقستان میں وہ پبلک سڑکوں کے اوپر آ گئی, ہر جگہ سیریل, یعنی دنیا کے اندر یہ مشکل پڑی ہوئی ہے. تو وہ ہمارے اوپر آ گیا, یہ جو امپورٹڈ انفلیشن کہیں جو مہنگائی ہے. اور پھر افغانستان کا مسئلہ آ گیا. افغانستان کا کیا ہوا, جیسے جب جو وہ چینج آئی گورنمنٹ کی تو لوگوں نے اس خوف میں کہ حکومت وہاں کیونکہ ایڈ کے اوپر چلتی تھی 70% ایڈ آتی تھی, تو نئی حکومت ان کو اس خوف سے کہ گورنمنٹ شاید بیٹھ نہ جائے انہوں نے ڈالر خریدنے شروع کر دیے اور پاکستان سے ڈالر افغانستان جانے شروع ہو گئے جس سے ہمارے روپے پہ پریشر پڑ گیا. تو یہ 4 کرائسس بڑے جو کہ کسی حکومت کو اتنے بڑے کرائسس نہیں ملے اور یہ 3 سالوں میں. تو اس کے باوجود میں پہلے تو یہ کہہ دوں کہ میں اپنی گورنمنٹ کو, اپنی ٹیم کو, NCOC میں جو ہماری ٹیم تھی بلکہ ساری گورنمنٹ نے مل کے, اس میں سارے ادارے مل کے کیا گیا. ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تھی, ہماری فوج تھی, ہمارے ساری منسٹریز, صوبے, سب نے مل کے. جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ پاکستان کی گورنمنٹ بڑی نااہل ہے, ہمیں تو یہ کہا نا نااہل ہے. اکانومسٹ میگزین جو کہ دنیا کی ریپیوٹڈ میگزین ہے, اس کے اندر 3 سال میں انہوں نے جو دنیا میں دیکھا کہ کون سی حکومتوں نے سب سے بہتر کرونا کا مقابلہ کیا, مطلب اپنی اکانومی بھی بچا دی اور اپنے لوگوں کو بچایا, ان ٹاپ 3 دفعہ پاکستان کا نام ہے. یعنی 3 سالوں میں یا نمبر 1 پہ تھا یا نمبر 2 نمبر 3 پہ. یہ دنیا کی انہوں نے ریکارڈ. تو ایک گورنمنٹ اس کرائسس سے بھی نکل گئی. پھر یہ مسئلہ ہے اور اس سے بھی نکل جائے گی جو مہنگائی کا. جو ہیلتھ کارڈ پہ میں آپ کو کہوں, دیکھیں ہیلتھ کارڈ یہ میرا انیشیٹو تھا. میں اب سے نہیں, کیونکہ شوکت خانم جب میں نے بنایا تو میرا یہ مقصد تھا کہ کینسر سب سے مہنگا علاج ہے. تو اگر میری طرح کے لوگ جب اس وقت آج سے تقریباً 35 سال پہلے جب میری والدہ کو کینسر ہوئی تو تب تو ہاسپٹل نہیں تھا, تو میں نے سوچا کہ میری فیملی کے لیے اتنا مشکل ہے, میں تو اپنی والدہ کو باہر بھی گیا علاج کروانے, تو عام آدمی کا کیا بنتا ہے کیونکہ بہت مہنگا علاج ہے. تب سے میں نے شوکت خانم کا سوچا, جو آج اللہ کا کرم ہے یہ 2 ہاسپٹل جو بن گئے, تیسرا بننے جا رہا ہے. یہ دنیا میں واحد ہے پرائیویٹ کینسر ہاسپٹلز ہیں جس میں 70% مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے. اور تبھی میں نے سوچا تھا کہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو اس ملک میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ایک عام آدمی, ایک عام گھر میں جب بیماری ہو اور پیسے نہ ہوں, یہ ایک گھر کے اندر سب سے بڑا عذاب آ جاتا ہے. وہ ساری چیزیں بیچ دیتے ہیں, وہ قرضوں میں چلے جاتے ہیں, صرف کہ اب کون دیکھ رہا ہے, میری ماں یا میرا باپ بیمار ہے یا میرے بچے بیمار ہیں. وہ سب کچھ لوگ داؤ پہ لگا دیتے ہیں صرف ان کا علاج کروانے کے لیے. تو تب سے میں نے سوچا تھا ہیلتھ انشورنس کا, کہ ہر گھر کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہو, کسی بھی ہسپتال میں جا کے علاج, گورنمنٹ میں نہیں, کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکے. اور یہ بڑا رسک ہے, بڑا. پنجاب نے صرف 400 ارب روپیہ اس پہ لگایا ہے. کبھی اس ملک کی تاریخ میں کسی نے سوچا ہے کہ سوشل
ویلفیئر کے لیے اتنا زیادہ پیسہ لگاؤ. کبھی کسی نے سوچا, کبھی ذہن میں بھی کسی کے آیا؟ یہاں تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹیسٹ کروانے کے لیے لندن چلے جاتے ہیں, سارے ان کے علاج اور ان کے رشتہ داروں کے باہر ہوتے ہیں, ان کو کیا پتا چلے کہ عام آدمی کے اوپر کیا گزرتی ہے. تو یہ صرف ہیلتھ کارڈ نہیں ہے, یہ ایک ہیلتھ سسٹم ہے. اس سے کیا ہوگا؟ ہوتا کیا, صرف بڑے شہروں کے اندر پرائیویٹ ہاسپٹلز بھی ہیں اور ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ جا کے گورنمنٹ ہاسپٹل بھی تھوڑا بہت علاج کرتے ہیں, لیکن آپ ڈسٹرکٹس میں, دیہات میں چلے جائیں, وہاں ہاسپٹل ہی نہیں ہے. وہاں اگر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں ڈاکٹر نہیں ملتے ہیں, وہ آگے شہروں میں آنا چاہتے ہیں. تو یہ جو ہیلتھ کارڈ کا مطلب یہ ہوگا کہ اب دیہاتی علاقوں میں بھی, کیونکہ ہر انسان کے پاس ایک ہیلتھ کارڈ ہوگا, تو وہ جا کے پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹل جائیں گے اب دیہاتوں میں, کیونکہ اب لوگوں کے پاس تو ہوگا نا, وہ جا کے اپنے علاج کے لیے پیسے دے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ صرف ہیلتھ کارڈ ہی نہیں ہے, اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سوشل ویلفیئر کا پروگرام ہے جو ہمیں فلاحی ریاست کی طرف لے کے جا رہا ہے. لیکن یہ ہیلتھ سسٹم بھی ہے. اس سے ہسپتالوں کا, پرائیویٹ سیکٹر ہسپتالوں کا جال پھیلے گا, اور پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹلس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں ان کو سستی زمینیں دیں, ان کی ساری جو اکوپمنٹ باہر سے ہے وہ ڈیوٹی فری ہو, تاکہ وہ پھر اگر وہ پیسہ بنائیں گے تو وہ ان علاقوں میں جائیں گے اور ہمیں, ہمارے لوگوں کو علاج ملے گا. جی, خیبر پختونخوا کے بعد اب پنجاب پورے کو بھی ہیلتھ کارڈ دیا جا رہا ہے, اور لاہور ڈویژن سے آپ کا تعلق ہے, راولپنڈی ڈویژن سے تعلق ہے, تو آپ ابھی 8500 پہ اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیجیں اور آپ کو جوابی SMS آئے گا. اس کے بعد ڈیرہ غازی خان, سہیوال, فیصل آباد, ملتان, بہاولپور, گجرانوالہ, اور اس کے بعد پھر سرگودا. مارچ کے آخر تک پورا پنجاب کمپلیٹ ہو گیا. یہاں پر ہم ایک وقفہ لیں گے اور اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں.